کل کا دن نتیجے کا دن ہے. ظاہر بات ہے یہ خوشی بھی کوئی دائمی خوشی نہیں ہوگی، اور یہ جیت بھی کوئی ہمیشہ کی جیت نہیں ہوگی، یہ بھی عارضی اور وقتی ہے. اللہ جسے چاہے گا اسے عطا کرے گا. لیکن ہم جس شریعت کو مانتے ہیں یہ شریعت کامل و مکمل ہے. ہار جانے پر نوحہ اور ماتم کرنا، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ دین اسلام کے خلاف ہے. اسی لیے کسی کے انتقال پر رونا، بال نوچنا، سر پر مٹی ڈالنا، کپڑے پھاڑنا، سینہ کوٹنا، سینہ کوبی کرنا شریعت میں جائز نہیں. اسی طرح اگر خوشی مل جائے، آدمی جیت جائے، تو اسے بھی شریعت کے حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ خوشی کے موقع پر ہماری شریعت میں ناچنا حرام ہے. خوشی کے موقع پر موسیقی کے ساتھ گانا گانا حرام ہے. ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آدمی شریعت کے دائرے میں رہے، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلے. سن 6 ہجری میں آپ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں اس معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے آپ نے مدینے سے چل کر مکے پر حملہ کیا اور مکے کو فتح فرمایا. تو مکے کا فتح ہو جانا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ مکہ اور اسی طرح حدود حرم کو اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو آپ نے بتوں سے پاک کیا تھا، شرک سے پاک کیا تھا، اور توحید کے لیے اس گھر کو لوگوں کے لیے مختص کر دیا تھا. اللہ پاک نے سب سے بڑی خوشی عطا کی تھی. جب مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو آپ کی سواری پر حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت اسامہ کے متعلق آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور یہ خبر ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جہاں قیام پذیر تھے وہاں سے سواری آپ نے منگوائی، اور سواری پر بیٹھ کر جب چلنے لگے تو آپ کے ساتھ آگے حضرت اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے اور خوشی میں وہ اچھلنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک یا اسامہ، کہ میرے بیٹے اسامہ سکون سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو. میری شریعت میں خوشی کے موقع پر ناچنا حرام ہے. میری شریعت میں مصیبت کے موقع پر نوحہ اور ماتم کرنا حرام ہے. آپ نے منع کیا. کل کا دن کسی کے لیے جیت اور کسی کے لیے ہار کا دن ہوگا. ہمیں بھی شریعت کے دائرے میں رہنا ہے، پٹاخے بازی نہیں کرنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ہم جو پیسہ پٹاخے بازی میں، آتش بازی میں اور ہول ہپاڑ میں خرچ کرنے والے ہوں، وہ پیسہ ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں ان پیسوں کو خرچہ کرنا چاہیے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. کسی کی جیت میں اور کسی کی ہار میں ہمیں شریعت نہیں چھوڑنی ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع دار ہیں. ہم نہ خوشی کے موقع پر شریعت چھوڑ سکتے ہیں اور نہ غمی کے موقع پر شریعت چھوڑ سکتے. ہر حال میں ہمیں شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہے. ظاہر بات ہے خوشی ملتی ہے، آدمی جیتتا ہے، خوشی ملتی ہے، لیکن یہ خوشی کوئی ہمیشہ کی رہنے والی خوشی نہیں ہے.
اصل و خوشی تو قیامت کے دن جب جیت اور کامیابی ملے گی، وہ دن خوشیوں والا دن ہوگا، اور اس دن اللہ پاک جنہیں کامیابی عطا کرے گا وہ خوش ہوں گے، اور اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا کہ وہ دن ہوگا جس دن ایمان والے اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے، خوشیاں منائیں گے۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اہل ایمان خوشیاں منائیں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، اللہ کے فیصلے کو نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، آپ صدقات و خیرات دیجئے، آپ 2 رکعت نماز صلاۃ شکرانہ ادا کیجئے، آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس طرح اپنے سر کو جھکایا کہ اونٹ کے پالان سے آپ کی پیشانی ٹکی ہوئی تھی، جیسے ہم سجدے کی حالت میں زمین پر اپنا سر اور پیشانی ٹیک دیتے۔ حضور اس حالت سے مکے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نوازشات تھی، اللہ پاک کا فیصلہ تھا جو جیت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور جس جگہ سے آپ کو نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تھے، اور آپ جس کی جان بخشی کر دیں اس کی جان بخشی، اور جس کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اتنا اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا، لیکن آپ جب مکے میں داخل ہوئے تو تن کر کے، اکڑ کر کے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ آپ سجدے کی کیفیت میں تھے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے پالان سے لگی ہوئی تھی، اور اس طرح آپ جھکے ہوئے تھے جیسے آپ سجدہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ ہمیں یہاں بھی خوشی دے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں خوش رکھے گا۔ اس لیے ہم انشاءاللہ خوشی منائیں گے، لیکن ہماری خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات اور اس کی شریعت کو پامال کر کے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔